حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توب إلى الله والتوبة النصوح ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین رب العالمین۔ تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، برقطع سے لا ریب ہے۔ درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج المعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے پاس نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ تکیہ ہاتھ اور چٹائی جس کا بچھونا تھا، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عینی عبادت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ برادران اسلام، پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے رب کے ربوبیت، رسول کے رسالت اور فکر آخرت کے لیے ایک کتاب کلام اللہ قرآن مجید ہمیں عنایت فرمائی۔ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سرور کائنات، مالک حوض کوثر، شافع محشر، محسن انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول ہمیں عنایت فرمایا۔ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں اللہ نے خالصتاً کتاب اللہ و سنت رسول پر عمل کرنے والا بنایا، اور اللہ کا شکر و احسان یہ بھی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے باطل کا تعاقب کرتے ہوئے اس کی سرکوبی کرنے والا بھی بنایا۔ چنانچہ عزیزان محترم، اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو انسان کو جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے، اخلاق کے آداب سکھاتا ہے، عبادات کے طریقے سکھاتا ہے، پڑوسی کے حقوق سکھاتا ہے، حلال اور حرام کی پہچان بتاتا ہے۔ یہ اصول ہیں جو چیلنج کے ساتھ آپ دنیا میں کہہ سکتے ہیں کہ دوسرا کوئی مذہب اتنے اصولوں پر کاربند نہیں ہے۔ سب کے پاس جھوٹی اور بناوٹی کہانیاں اور قصے موجود ہیں، سوائے اسلام کے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 میں اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے، اپنی پسند کا اظہار کرتے ہوئے اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کہا
ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ وحدہ لا شریک لہ کو دنیا کے تمام بناوٹی دینوں سے اسلام سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو اللہ نے واضح کر دیا کہ اسلام ہی دنیا کا ایک واحد مذہب ہے، واحد دنیا کا اصول اور کاربن پر اصولوں پر چلنے والا مذہب ہے، وہ جس کا نام ہے اسلام۔ اس اسلام نے مجھے اور آپ کو طریقہ سریقہ سکھایا، اور انسان جب دنیا میں آیا، اس انسان کو انسان اس لیے کہا گیا کہ یہ نسیان سے بنایا گیا ہے۔ اس کی فطرت میں ہے کہ غلطی کرے، اس کی فطرت میں ہے کہ غلطی ہو جائے اس سے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک لہ نے غلطی ہونے کے بعد، جیسا دوسرے مذاہب میں توبہ کے دروازوں کو بند کر دیا گیا، اسلام نے توبہ کے دروازے کو کھلا رکھا۔ اسلام نے انسانوں کو سدھرنے اور سنبھلنے کا موقع فراہم کیا۔ اسلام نے وہ موقع دیا انسان کو کہ تیری فطرت میں ہے کہ تو غلطی کر بیٹھتا ہے، لیکن جب تجھ سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو پلٹ کر آ اپنے رب کی بارگاہ میں، اپنے رب کی طرف جو 70 ماؤں سے زیادہ تجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ چنانچہ عزیزان محترم، یہ کائنات نہیں تھی، یہ کائنات نہیں بنی تھی۔ آدم علیہ السلام کے پہلا انسان، انسانوں میں سب سے پہلا انسان آدم علیہ السلام، آپ کی پشت سے اللہ نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ ہم بارہا واقعات بھی سنتے ہیں، احادیث بھی سنتے ہیں، قرآن کے واقعات بھی سنتے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ان واقعات، ان باتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی جستجو ہمارے اندر سے ختم ہو گئی۔ ایک فکر ہونی چاہیے ہر انسان کے پاس کہ ہاں بھائی، یہ اللہ کا نازل کردہ فرمان ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نظام ہے، اب اس کے بغیر میری زندگی کا کوئی چارہ نہیں، میں جیوں تو اسی کے سہارے، مروں تو اسی کے سہارے۔ یہی وہ طریقہ کار ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکایات کے بتائے ہوئے، احکامات کے بتائے ہوئے، جس پر چل کر میں جنت حاصل کر سکتا ہوں۔ لیکن کہاں ہے آدمی؟ سنتا تو ضرور ہے، لیکن آدمی کو یہ فکر ہو گئی کہ میرے 2 بال بند ہو گئے، میرا 1 بال بند ہو گیا، میرے اندر جو ہے نا زیادہ چربی بڑھ رہی ہے۔ اس فکر کو انسان لے کر جی اور مر رہا ہے، لیکن انسان کی سوچ و فکر یہ ختم ہو گئی کہ ایک کان ہے جو مجھے سننے کے لیے دیے گئے ہیں، اور ان کانوں کی نالیاں میرے دماغ اور دل تک پہنچتی ہیں، اور میں اس کو سننے کے بعد اگر باتوں کو دل میں جمع نہیں کر رہا ہوں تو میرے اندر شیطانیت کی غلاظت بھر رہی ہے۔ تبھی تو وہ باتیں دل پر ہمارے اثر نہیں کر رہی ہیں، تبھی تو وہ باتیں دل کو دھڑکا نہیں رہی ہے، تبھی تو وہ باتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے سینے میں بسانے کا موقع نہیں دے رہی ہے۔ ان سی نالیوں کو ذرا صاف کر لو، عقیدہ لے کر صاف کر لو، ڈر لے کر صاف کر لو، توحید لے کر صاف کر لو، رسالت لے کر صاف کر لو، قرآن کے احکامات لے کر صاف کر لو، نبی کی زندگی لے کر صاف کر لو، صحابہ کے واقعات لے کر صاف کر لو، تاکہ ہماری وہ نالیاں صاف ہوں، اور جس کے ذریعے سے میں اچھی بات کو سننے کے بعد اس محفل سے اٹھتے اٹھتے وہ جملہ اپنے رب سے کہہ کے اٹھوں کہ اے اللہ سمعنا واتعنا، میں نے سن لیا ہے اللہ، اب یہیں سے اطاعت کا جذبہ لے کر کے جا رہا ہوں۔ وہ جمعے میں سن لیا ہم نے بہت ساری باتیں، اس جمعے کا انتظار رہ گیا کہ اب کیا بولتے ہیں مولوی صاحب، اب ذرا اچھا بولتے ہیں مولوی صاحب۔ نہیں بھائی، ایسا ہونا چاہیے خطبہ ہر مسجد میں۔ کیا کرتے ایسا خطبہ لے کے؟ آپ اپنے اندر سدھار لا نہیں سکتے تو دعویٰ کس بات کا ہے آپ کے پاس؟ صحابہ کی زندگیاں جو کامیابی کی طرف گئی تھیں، اللہ نے زمین پر چل رہے تھے تو جنت میں جن کے خدموں کو سنا رہا تھا، وہ صحابہ کرام کی ٹولی، وہ صحابیات کی ٹولی، ان کے بچوں کی ٹولی جو جماعت سرزمین پر چل رہی تھی، اللہ ان کے تذکروں کو آسمان پر فرشتوں میں کر رہا تھا۔
جبکہ اگر ہم غور کر کے دیکھیں تو کلمہ میرا بھی وہی ہے، ان کا بھی وہی تھا، آپ کا بھی وہی ہے، ان کا بھی وہی تھا۔ اللہ ہم سب کا بھی وہی ہے جو ان کا تھا، کعبہ ہم سب کا جو ہے ان کا بھی وہی تھا۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ نالیوں کو میں نے دنیا کی محبت میں، نفس کی خواہشات میں اور جنت سے دور ہونے کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے۔ تبھی تو ہم سنتے ضرور ہیں، جذبے کے تحت سنتے ہیں، اچھے انداز میں سنتے ہیں، ایک جذبہ انسان کے اندر پیدا ضرور ہوتا ہے، لیکن جب چمکتی دمکتی دنیا میں جب چلے جاتے ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں ماند پڑ جاتی ہیں، پھر وہی روش، وہی طریقہ، وہی اصول جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ آؤ آج کے جمعے کے خطبے کا عنوان ہم نے یہی رکھا ہے، اب بھی وقت ہے توبہ کر لو۔ اللہ اکبر، کیا چیز ہے توبہ؟ آخر کس کو کہا جاتا ہے؟ آج کل تو توبہ کے اصول بنائے ہیں میں نے اور آپ نے، جہاں کچھ غلطی ہو گئی تو آدمی یا تو قرآن اٹھا کر قسم کھا لے گا، یا تو جھوٹی قسم کھا کر کے معاشرے میں بدنظمی پھیلا دے گا، یا تو آدمی آخری توبہ کی حد یہ بنا لیا کہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دونوں گالوں کو پیٹ کر کہے گا کہ توبہ توبہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ توبہ کا معیار نہیں ہے، یہ توبہ کے اصول نہیں ہیں، یہ توبہ کا طریقہ نہیں ہے۔ اہل علم نے اس پر بڑی بہترین بات لکھی اور کہا کہ توبہ اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک انسان ایک غلطی کر بیٹھا اور ندامت کا اظہار کیا اور اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہو گیا اور رب سے معاہدہ کیا، اللہ تو عالم الغیب ہے، تو جاننے والا ہے، یہ غلطی میں نے کی ہے، اللہ تیرے سامنے سرنڈر ہو رہا ہوں، اب دوبارہ یہ غلطی کبھی زندگی میں نہیں کروں گا۔ اس کا نام ہے توبہ۔ سسٹم ہمارے پاس کیا ہے؟ رات کو قرضہ لیا، صبح کو بھول گیا، رات کو جھوٹ بولا، صبح کو بھول گیا، مغرب میں ٹن ہو کر گھر میں آ کے سو گیا، فجر کو اٹھ کے نہا کے نماز کو چلے گیا۔ انسان توبہ کے یہ اصول بنا لیا، کدھر زندگی جا رہی ہے؟ آؤ ذرا بات شروع کرتے ہیں، ہمارے جد اعلیٰ ہمارے باپ کی جو ہے نا زندگی سے بات شروع کرتے ہیں، جس کو اللہ نے آدم کے نام سے پکارا۔ اللہ نے آدم کو بنایا، آدم علیہ السلام جنت میں ہیں، شیطان ملا، بہکا دیا، آپ باتوں میں آ گئے۔ اب باتوں میں آنے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک لہ نے یہ نہیں کہا کہ میاں ابھی تو انسان بنے ہو گئی ہوگی غلطی، ذرا بعد میں دیکھ لینا، ذرا صحیح کر لینا۔ اب آج کل تو ہمارا اصول بن چکا ہے، اور یہ جیب بھرو پیر اور پیڑ بھرو مولویوں نے اس امت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اور کہا زندگی میں اگر کوئی ایک ادا اللہ کو پسند آ گئے تو معاف ہے، استغفر اللہ ربی۔ نبی 23 سالہ زندگی میں سجدے میں جا کر اپنی بخشش کی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اور یہ ظالم کہتا ہے کہ ایک ادا معاف ہو جائے، پسند آئے تو ہو جائے گی۔ ارے آدم کی ادا تو اللہ کو پسند تھی نا، وہ ادا آدم کی پسند تھی اللہ کو، جب انسان کی شکل میں بنایا گیا آدم کو، اور آدم علیہ السلام کو جنت میں چھوڑا گیا۔ آپ جنت میں ٹہل رہے ہیں، اچانک اللہ نے آدم کا امتحان لیا اور فرشتوں کا امتحان لیا، اور فرشتوں سے کہا اے فرشتوں جن پھلوں کے ذرا ان اناجوں کے نام تو بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم نہیں بتا سکتے، یہ علم نہیں ہے ہم کو اس کا، تو بہتر جاننے والا ہے۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا، اور اللہ کو یہ ادا پسند آئی آدم کی۔ آدم سے کہا کہ آدم فرشتوں نے معذرت کر لی، چھوڑ دیجئے، ہم نے آپ کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، دنیا میں بہت ساری تمہارے اولادیں ہوں گی، ہماری پہچان بتائیں گے دنیا کے اندر، آدم بتائیں ان کے نام کیا ہے۔ آدم علیہ السلام نے ایک ہی سانس میں سارے پھلوں کے نام گنا دیے۔ فرشتے پریشان ہوئے، اللہ خوش ہوا کہ میں اپنا جو نائب خلیفہ بنا رہا تھا وہ اب کامیاب ہو چکا ہے،
अल्लाहु अकबर। गौर करो दीदाने मोहतरम, अल्लाह को एक अदा पसंद आ गई, लेकिन दूसरी ही वक्त में शैतान ने देखा कि मेरा रुतबा घट रहा है, आदम का रुतबा बढ़ रहा है, आदम की इज्जत हो रही है, मुझे जो है ना पीछे ढकेला जा रहा है। अब आदम अलैहिस्सलाम के आकर बहकाने लगा और कहा कि आदम तुम हमेशा इसी रह जाते फरिश्तों में, लिहाजा एक काम करो, ये जो तुमको नहीं खाने का हुक्म दिया गया ना, थोड़ा चक्के देख लो, तुमको जायका भी नहीं मालूम, हम फरिश्ते नहीं खा सकते, तुम्हारा खैर खा हूं जी, तुम्हारा दोस्त हूं मैं, तुमको जानने वाला हूं मैं, तुम्हारी हमदर्दी में बोल रहा हूं, मैं तो फरिश्ता हूं, नहीं खा सकता हूं, तुम इंसान है ना, जरा चख लो तो सही। आदम ने फिर एक गलती कर दी, एक खुशी का काम कर दिया, अल्लाह का जो ना हौसला जीत लिया और कहा कि अल्लाह जो इल्म तूने दिया था मैंने बता दिया है। अल्लाह खुश हुआ, अल्लाह खुश हुआ। अब यहां पर आदम से गलती हो रही है, आदम ने फल को खा लिया, आदम फल खा लिया। अब जैसे ही फल खाना था, अल्लाह ने जो आदम और हव्वा के जिस्म पर जन्नत का जो लिबास पहनाया था वह धीरे धीरे जिस्म से उतरने लगा और दोनों की शर्मगाहें दिखने लगी। आदम और हव्वा ने जन्नत के पत्ते लेकर अपने शर्मगाहों को छुपाना शुरू कर दिया। अल्लाह ने कहा कि आदम पहले तो अच्छा काम कर दिया, हमारी दिल जीत लिया तुमने, हमको खुश कर दिया, लेकिन ये क्या कर दिया, शैतान की बातों में आ गया, गलती का काम कर दिया, गुनाह का काम कर दिया, हमारी मुखालिफत कर दी। एक मर्तबा आदम से गलती हुई, पकड़ कर ली अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ने, इशारा दे दिया आदम की औलादो, ये जो तुम बार बार गलतियां करके जो जिंदगी गुजारने के आदी बन रहे हो ना, चैलेंज है तुम्हारे लिए आदम की जिंदगी, हम एक गलती को भी माफ नहीं करेंगे। सोच लो मेरी आपकी जिंदगियां किधर है आज, गुटखा खाने से पहले, सिगरेट पीने से पहले, आवारा पुट्टियों के पीछे जिंदगी खराब करने से पहले, शराब का प्याला मुंह को लगाने से पहले, गानों को सुनने के लिए ठकने या कानों में डालने से पहले, सोचो तुम, नहीं माफ होने वाली गलतियां हैं ये। आदम अलैहिस्सलाम परेशान हुए, आदम ने कहा परेशान मत हो, अल्लाह ने कहा परेशान मत हो आदम, हमारे पास एक दरवाजा है जिसको हमने खुला रखा है, हमको मालूम है कि तुमसे गलतियां होंगी, तुम्हारी औलाद से भी होंगी, लेकिन हमने एक दर खुला रखा है जिसको तौबा कहा जाता है। चुनांचे अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ने रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन का ना जो है आदम ने नारा बुलंद किया। सूरह आराफ पढ़िए, आयत नंबर 23 में बता दिया गया, समझा दिया गया, आदम ने गलती की, तौबा कर ली, कहा कि मेरे रब, अल्लाह अकबर, क्या अंदाज अल्लाह का। आज तो हमारा मामला यह है कि मुश्किल कुशा किसी को बना दिया, अलमदद किसी को बना दिया, और सारे हिंदुस्तान में किसका सिक्का चलता बोले तो अजमेर वाले का बोल के भी बना दिया। लानत है ऐसी जिंदगी में मुसलमानों की। आदम ने किसी को नहीं पुकारा, हेल्प किसी की नहीं ली, मदद किसी की नहीं ली। आदम को मालूम था मेरी गुनाह अगर कोई माफ कर सकता है तो मेरा रब कर सकता है। आदम ने आवाज लगाई, रब्बना, है मेरे रब, हम मेरी गलती को माफ फरमा दे, तू अगर रहम नहीं करेगा अल्लाह, मैं नुकसान उठाने में होऊंगा। बेशक मैंने अपने जो है नफ्स पर जुल्म किया है। अल्लाह को अदा ऐसी पसंद आई, अल्लाह ने कहा कि आदम, फिर खुश कर दिया, हमने तेरी दुआ को कबूल कर लिया, अब जा तेरी नस्ल से ऐसी औलादें पैदा होंगी जो नेकुकार भी होंगी, बदकार भी होंगी। जो नेकुकार होंगी उन्हें जन्नत अता किया जाएगा, और जो बदकार होंगे, जो नाम तो नबी का लेंगे, चलेंगे किसी और के तरीके पर, अपनी खानदानी मंसूबाबंदी लेकर चलेंगे। हम बार 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 रसूलों को, नबियों को भेजते रहेंगे, लेकिन वो रसूल और नबियों की बात भी नहीं मानेंगे, अपने खानदान के बड़ों की बात मानेंगे, और दुनिया परस्ती में ऐसे आ जाएंगे जैसा कि इनको मरना ही नहीं है। अब उनका हिसाब हमारे जिम्मे है। चुनांचे अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ने तौबा का दरवाजा खुला रखा। मुझसे और आपसे भी गलतियां सरजद होती हैं, इसलिए कि हमारे बाप ने भी गलती की थी,
لیکن اللہ نے توبہ قبول کر لی. میری آپ کی بھی دعا توبہ اللہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن بار بار ایک ہی غلطی کو دہرایا نہیں جاتا. کسی شاعر نے بڑی بہترین بات کہی ہے، جو غلطی کر کے اڑ جائے اسے شیطان کہتے ہیں. جو غلطی کر کے اڑ جائے اسے شیطان کہتے ہیں، جو غلطی کر کے پچھتائے اسے انسان کہتے ہیں. جو غلطی پر غلطی کرے کوئی اسے شیطان کہتے ہیں، جو زندگی میں کوئی غلطی نہ کرے اسے رحمان کہتے ہیں. یہ اصول آنا چاہیے. آج معاملہ یہ ہے، زمین قبضہ کر لیا لیکن سینہ تان کے ہمارے کو چھیڑ لیتے. استغفر اللہ. یہ عزازیل کا چھوٹا بھائی ہے، انہیں ظلم کرتا، بہکاتا، ظالمانہ رواج قائم رکھتا، ہماری طاقت کے سامنے آتے. جیل کی ہوا کھلا دیں گے بابو. ارے ان کو پتہ ہی نہیں ہے آسمان میں بھی انصاف کی عدالت ہمیشہ لگی ہوئی ہے. قیامت کی عدالت تو الگ بات ہے، لیکن روز کی عدالت الگ ہے اللہ کے پاس. جو مظلوم بندے یا بندیاں اسے پکارتی ہے، وہ اپنی عدالت میں فیصلے صادر کر کے، فرشتوں کا نزول کر کے اس کے حق میں فیصلوں کو سنا دیتا ہے. کدھر ہے ہماری زندگیاں؟ آؤ اس رب کی طرف، آؤ اس رب کے فرمان کی طرف. اللہ ان کی بھی غلطیوں کو معاف کرتا ہے جو صدقے دل سے گناہ کرتے 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 زندگی گزر گئی، لیکن آخر میں سمجھ میں آ گیا کہ یہ گناہوں کی دلدل اور زندگی اچھی نہیں ہے، لہٰذا توبہ کیا جائے اور رب کی بارگاہ میں آیا جائے اور نیک بندہ بن کر دنیا میں جیا جائے. وہ اللہ زندگی بھر کے 39 سال 40 سال 50 سال کی تمہاری غلطیوں کو معاف کرنے پر قادر ہے میرا رب، بشرطے کہ میں اور آپ اس کے طرف لبیک کہہ کر پلٹ کر آئے اور پھر کبھی ان غلطیوں کا اعادہ اس کو پلٹ کر غلطی کرنے کی کوشش نہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین واقعہ سنایا، بہترین واقعہ جس سے میری اور آپ کی ڈھارس بن جاتی ہے، ہمت بڑھ جاتی ہے، اللہ کے طرف رجوع ہونے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، رب سے محبت ہو جاتی ہے، گناہوں سے بیزاری ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس واقعے کے اندر کہ کسی علاقے کے اندر ایک ظالم آدمی تھا جو بات بات پر قتل کیا کرتا تھا. قتل کرنا اس کا پیشہ معمول تھا. 99 قتل کر دیے. 99 قتل کرنے کے بعد سمجھ میں آیا کہ ارے نہیں بھئی یہ راستہ غلط ہے، پلٹ جانا چاہیے. اب یہاں پہ ایک اور ایک بات ہے، اس واقعے کے اندر اچھی دلیل بھی مجھے یہ ملتی ہے کہ نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان. وہ بھی آدمی کسی ایسے ویسے کے پاس چلا گیا اور جا کر کے کہنے لگا کہ مولوی صاحب بتائیے تو صحیح ذرا، 99 قتل کر دیو، اللہ معاف کرتا نہیں کرتا. اب وہ بیچارے پریشان ہوئے. انہوں نے پلٹ کر کہا کہ میاں کیا بات لے کے آئے، 99 لوگوں کو مار دے کے جنت میں جانے کے شوقین ہے، کیسا معاف کرتا؟ اللہ نہیں کر سکتا معاف. آج بھی ہمارے پاس بعض مدارس کے ایسے فتوے ہیں، بازار میں ٹھہر کے داماد جو ہے نا خلا یا طلاق بول دیا تو بیٹی کا خلا ہو جا رہا، طلاق ہو جا رہا، اس پہ انہوں سرٹیفکیٹ بھی دے دے رہے بیچارے. افسوس، صد افسوس. ایسی کتنی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں. تو اسی لیے اچھا پائیدار علم رکھنے والا اور توحید اور رسالت کا ڈنکا پیٹنے والے کے پاس جاؤ اور مسائل کو حل کرو، وہ قرآن اور حدیث سے تم کا مشورہ بتائے گا. وہ آدمی گیا بولا 99 قتل کر دیا مولوی صاحب، کیا بولتے ہیں؟ اب انہوں نے بولا 99 کے بعد بھی معافی؟ جاؤ میاں نہیں ہوتی تمہاری معافی. انہیں بولا 99 تو کر دیا، 100 کرنے میں کیا حرج ہے، ان کا بھی کر دیا. ایسی ہوتا معاشرے میں جو گندگی چل رہی ہے ایسی چل رہی سو ہے نہیں. لڑکیاں گھروں سے بھاگ کے 4 دن ہوٹلوں میں رک کے اپنی عصمت ریزی کو تار تار کر کے میڈیا میں آ کے انہیں ٹھہر کے بول رہی کہ میں ایسا ایسا کری تھی، لیکن کوئی عالم بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. قتل بعد بات پر ہو رہا، زمینیں قبضہ ہو رہی، برائیاں پھیل رہی، وائٹنر کے اڈے کھل گئے، گانجا جگہ جگہ مل رہا، ہر جگہ بربریت کا ننگا ناچ ہے. لیکن ہمارے بیچارے سند یافتہ عالمہ اپنے منہ میں راکھ ڈال کر اطمینان سے بیٹھے ہیں کہ بھائی نہیں، ہم بولیں گے تو بدنام ہو جائیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. آج وقت ہے باہر آنے کا تمہارا.
ایسے ہی اس کے ساتھ ہوا, ننیانوں کی وجہ 100 کر دیا پورا. اب 100 کر کے بولا آئلے, غلط تو نہیں کر دیا بھائی, 99 کر دیا تھا, 100 ہو گئے, اب کیا کرنا؟ اللہ اکبر. کسی اللہ والے کے پاس گیا, راہب کے پاس, اور جا کر کہتا ہے ماجرا ایسا ایسا ہوا, ایسا ایسا ہوا, میں نے 100 کر دیے, جاؤ. انہوں نے بولے ارے اس میں پریشان ہونے کی بات کیا ہے, آسان نسخہ ہے, تمہاری مغفرت بھی ہو جاتی, بخشش بھی ہو جاتی. اس کے چہرے میں بحالی آ گئی. انہیں کہنے لگا کہ بتاؤ کیا ماجرا ہے بھائی, کیسا ہوتی بحالی, ذرا بتاؤ. وہ راہب جو نیک آدمی تھا, اللہ والی, اس نے کہا یہ برائی کا علاقہ چھوڑ کے اچھے علاقے میں جا کے بس جاؤ, اور کبھی پھر پلٹ کے برائی کی طرف نہیں آنا. توبہ کر لی. اللہ اکبر. عزیزان محترم, میرے عزیز نوجوان ساتھیوں, میری ماں بہنوں, اس واقعے سے مجھے اور آپ کو عبرت لینی چاہیے کہ رب کتنا مہربان ہے اپنے بندوں کے اوپر. اس نے توبہ کی اسی سرزمین پہ کھڑے ہو کے, اللہ توبہ کرتا ہوں, اب گناہ کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا, مل گیا راستہ, آبادی, گھر, خاندان سب چھوڑ دیتا ہوں, اچھی جگہ پہ جا کے زندگی گزارتا ہوں, اللہ میری مدد فرما, توبہ کرتا ہوں میں تجھ سے. اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ بندہ نکلا اور اچھے مقام کی طرف دھیرے دھیرے کشاں با کشاں قدموں کو ڈالتے ہوئے جا رہا ہے. اچانک اللہ نے ایسی آزمائش کر دی, ٹھوکر لگی, زمین پر گرا اور موت واقع ہو گئی. جیسے ہی موت واقع ہونا تھا, اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ 2 فرشتے آ گئے, ایک جنت والے, ایک جہنم والے, دونوں موجود. اور پھر جنت والے کہتے ہیں کہ اس نے توبہ کر لی ہے, میں جنت میں لے کے جاؤں گا ایسے. جہنم والے کہتے ہیں کہ نہیں, ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا, ہم جہنم میں لے جائیں گے اسے. 2 فرشتے آپس میں جھگڑ رہے ہیں, پریشان ہے, فیصلہ کیا کیا جائے. اللہ کے طرف سے ندا آئی کہ دیکھو لڑو جھگڑو مت, اس کی جان لاش پڑی ہوئی ہے, وہاں سے نیکی کا حصہ کتنا قریب ہے پہلے وہ ناپ لو, برائی کا حصہ کتنا ہے وہ بھی ناپو. جس علاقے کے قریب میں یہ نکلے گا اس کو وہی علاقہ دیا جائے گا. اگر جہنم کے علاقے طرف نکل گیا تو جہنم دی جائے گی, جنت کی طرف نکلا تو جنت دے دی جائے گی. اللہ نے فیصلہ کر دیا, اب فرشتے ناپنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اتنا رحیم ہے اپنے بندوں سے. اللہ اکبر. اے خبروں پہ سر جھکانے والو, اے جھنڈے پنجوں پر یقین رکھنے والو, اے مرشدوں کا جھوٹا پیالہ پینے والو, اے جو ہے نا رنگ برنگی ٹوپیاں پہن کے اسلام سمجھانے والو, اس واقعے سے ایک درس تو میں اور آپ لیں کہ اللہ چاہتا کیا ہے ہم سے آخر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ جو بندہ مرا تھا نا, جہاں گرا تھا, وہ جہنم میں جانے والی زمین کے قریب تھا, کیونکہ ابھی بھی نکلا تھا, گرا تھا. جنت اس سے کی زمین اس سے بہت دور تھی, لیکن اللہ نے اس کی توبہ کو ایسا قبول کر لیا, ایسا قبول کر لیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب وہ بندہ جہنم سی زمین کے قریب تھا, لیکن اللہ نے زمین کو سکیڑ کر اسے جنت کے قریب کر دیا. 100 قتل کرنے کے بعد معافی مل سکتی ہے دوستو, بشرطے کہ صدقے دل سے میں معافی چاہوں. رات کو معافی چاہا, جورو کو نہیں ماروں گا, دوسرے دن آ کے اماں کی سگاوٹ میں پھر مار دیا. یہ کہاں کا دستور بنایا ہے میں نے اور آپ نے؟ افسوس, صد افسوس عزیزان محترم. اور آج کیا معاملہ میں نے اور آپ نے اس امت کا بنا دیا ہے. ہر قسم کی برائی جو بنی اسرائیل میں بھی نہیں تھی, وہ ساری کی ساری برائیاں اس امت کے اندر آ گئی, اور میرے اور آپ کے اندر وہ جذبہ باقی نہیں رہا کہ برائی کو دیکھنے کے بعد کیسے اس کو ختم کروں, ہاتھ سے ختم کروں, زبان سے ختم کروں, یا دل میں برا جانوں. یہ جذبہ ہمارے اندر ختم ہو گیا. افسوس, صد افسوس. عزیزان محترم, خوشی منائیے آپ, جشن منائیے آپ. خوشی کا پیغام غیر جو ہے امتیوں کو, جو غیر لوگ ہیں مذہب کے, ان تک دیتے جائیے آپ. کیوں؟ اسی لیے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو آدم کے بعد پیدا نہیں کیا, اللہ نے مجھے اور آپ کو یونس کی امت نہیں بنایا, اللہ نے مجھے اور آپ کو بنی اسرائیل میں نہیں پیدا کیا, اللہ نے مجھے اور آپ کو کسی اور نبی کی امت میں پیدا نہیں کیا, بلکہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. اور اللہ نے مجھے اور آپ کو اس امت میں پیدا کر کے وہ اعلان بھی قرآن مجید کے ذریعے سے پھیلا دیا اور کہا
کہ دیکھو میاں تم کو آخری امت بنا کر پیدا کیا جا رہا ہے، خوش قسمت ہو تم، اس لیے کہ اب یہاں سے ہم نے قرآن کو بھی آخری بنا دیا اور نبی کو بھی آخری بنا دیا، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لیکن انسانوں کے سدھار کے لیے کوئی تو ہو، انسانوں سے بگاڑ ختم کرنے کے لیے کوئی تو ہو، انسانوں کے اندر، تمام انسانوں کے اندر اچھائی کو قائم کرنے کے لیے کوئی تو ہو، کوئی تو ہو اس امت کے اندر جو جہنم سے ڈرانے والا ہو، کوئی تو ہو اس امت کے اندر جو جنت کا پتہ بتانے والا ہو۔ اب کون آئے؟ جبرائیل نہیں، میکائیل نہیں، اسرافیل نہیں، ملک الموت بھی نہیں، اللہ نے ان تمام کروڑ فرشتوں میں سے، ان تمام انسانوں میں سے اللہ نے مجھے اور آپ کو نبی کی امت نے پیدا کر دیا۔ یہ خوش قسمتی ہے میری اور آپ کی۔ ہمارے باپ داداؤں نے نہیں مانگا، نہ پچھلی امتوں نے مانگا ہوگا کہ فلانے کو فلانی امت نے پیدا کر، کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ نے پیدا کیا۔ یہ خوشی خبری ہے میرے لیے، پیدا کر کے اللہ وحدہ لا شریک لہ نے جو کسی امت کو لقب نہیں دیا تھا، وہ لقب سے مجھے اور آپ کو نواز کر کہا تم خیر امت ہو، تم خیر امت ہو، تم خیر امت ہو، عورتیں خیر امت، مرد خیر امت، بہترین امت، اچھی امت۔ اب سے پہلے ایسی اچھی امت نہیں آئی تھی، لیکن افسوس ہم نے اللہ کے الزام کو، اللہ کے اس غرور کو، اللہ کی سوچ کو چکنا چور کر کے رکھ دیا۔ اچھا کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کی زندگیوں میں برائیاں نہ ہو۔ اچھا کس کو کہا جاتا ہے؟ جو لوگوں کی فکر کرتا ہو۔ اچھا کس کو کہا جاتا ہے؟ جو اچھا معاشرے میں اچھائی پھیلاتا ہو۔ اچھا کس کو کہا جاتا ہے؟ جو برائیوں کو روکتا ہو۔ اچھا کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ یہ تمام تر بت پرستی، خبر پرستی سے بچا کر، پیر پرستی سے بچا کر ہم ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیں، اس کو کہا گیا خیر امت اور اچھی امت۔ کیا آپ کبھی دن میں 1-2-4 لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں یہ دعوت؟ آپ نہیں دیتے۔ فکر ہے، روزی کی ہے، کل 5,000 کا بیچا تھا، 6,000 کا بیچ دوں گا، فلانا کسٹمر آنے کا وعدہ کیا تھا، سامان تلا کے بھی گیا تھا لیکن آیا نہیں، آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ہماری سوچ اور فکر تو پوری یہاں پر رہ گئی۔ اس لیے اللہ نے نام تو رکھ دیا خیر امت، لیکن کام ایسے لے رہا ہے، بنی اسرائیل میں بھی ایسے کام نہیں ہوئے ہوں گے۔ آج وہ حالات پر ہم نے اور آپ نے لا دیا اس امت کو۔ افسوس، صد افسوس، توبہ کا دروازہ کیسے کھلا ہوتا ہے اور توبہ کیسے قبول ہوتی ہے، ذرا غور کرو ان واقعات سے۔ ان واقعات کو اپنے پلے باندھ کر لے جاؤ اور اپنے گھروں کی 4 دیواری میں داخل کرو۔ ماں کو سکھاؤ، باپ کو سکھاؤ، بیوی کو سکھاؤ، بچوں کو سکھاؤ، بھائی بہنوں کو سکھاؤ، خاندان کو سکھاؤ، بتاؤ کہ یہ زندگی یہ نہیں ہے، زندگی یہ ہے، زندگی وہ نہیں ہے، زندگی یہ ہے۔ سمجھایا ہے کبھی؟ نہیں سمجھایا۔ آؤ، اس سے پہلے بھی ہم نے اس واقعے کو سنایا تھا توبہ کے ذریعے سے، لیکن آج پھر سنا دوں تاکہ میرے بھائی بہنیں اپنے ایمان کو تازہ کر لیں انشاءاللہ۔ مدینے کی سرزمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما، ستاروں کے مانند صحابہ کرام ارد گرد گھیرا ڈالے ہوئے، اور چند مہتاب چمکتا ہوا چہرہ میرے نبی کا صحابہ کے درمیان میں مسکرا رہے ہیں۔ اچانک ایک عورت نے داخلہ لیا مسجد میں اور کہنے لگی آپ سے کچھ بات کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ایک عجیب واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ میں فلانے ایک آدمی کے ساتھ زنا کر لیا ہے، زنا سردرد ہو گیا مجھ سے، میرے پیٹ میں وہ اولاد پل رہی ہے، یا رسول اللہ آپ کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے گا تمہارا بچہ یا بچی جو بھی یہ پیدا ہوگی پھر آنا۔ وہ عورت پھر واپس آئی، بچہ ٹمٹماتے نگاہوں سے عورت کو دیکھ رہا، تمام معاشرے کو چھوٹے چھوٹے ہاتھ پر مارتا ہوا بچہ عورت کے گود میں، اور بچے کو لا کر کہتی ہے یا رسول اللہ نشانی ہے، کر دیجئے فیصلہ کیا کرنا ہے، اسلام کیا چاہتا ہے اس معاملے میں۔ اب اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ، بچہ جب چلنے کے قابل ہو جائے، روٹی کھانے کے قابل ہو جائے جب آنا۔ رحمت للعالمین، محسن انسانیت، ماں کا درد سمجھ سکتے تھے آپ کہ اتنے چھوٹے بچے کو چھوڑ کر ماں کو اگر جو ہے نا اسے سنسار کر دیا جائے گا تو بیٹا کس کے حوالے؟ بیٹا پل رہا ہے، پنپ رہا ہے۔ اب وہ عورت چند سال کے بعد آ گئی اور وہ بچہ اپنے پیروں پر چلتا ہوا آ رہا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہی نشانی ہے، اللہ نے زندہ رکھا بڑی بات ہے، مر جاتی تو میرا معاملہ کچھ اور ہوتا، فیصلہ صادر کر دیجئے مجھے، کیا فیصلہ ہو سکتا ہے میرا زانیہ کا، میں جو نا بچہ لے کر کے میں پھر رہی ہوں، زنا کا بچہ لے کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو بٹھا دیا، صحابہ سے کہا جاؤ مدینے کے باہر میدان نظر آ رہا ہے، گڑا کرو، اتنا گڑا کرنا کہ عورت پوری اتر جائے، اس کی گردن باہر رہ جائے۔ اللہ اکبر، سوچو ذرا عزیزان محترم، سوچو اسلام کا نظام کیا ہے، اور سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اور میں دیکھ کر تماشبین بنا بیٹھا ہوں۔ پوچھے گا اللہ آپ سے، پوچھے گا اللہ ہم سے بھی، لیکن جو کام کرنے والے تڑپ رکھنے والے ہیں پھر بھی ان کے لیے اللہ کا معاملہ کچھ اور ہوگا، لیکن جو تماشبین ہم بہنے بیٹھے نا گاڑوڑی کا کھیل دیکھتے ہوئے، ہونے دو برائی، میں کیا کروں، میری بیٹی کا تو معاملہ نہیں ہے، میری بیوی کا بھی نہیں ہے، میری ماں کا بھی نہیں ہے، میرے گھر کی کسی خاندان کے بیٹے بیٹی کا بھی نہیں ہے، ہونے دو میں کیا کروں۔ یہ جو اصول بنا کے بیٹھے ہیں نا، یہ تباہ کن اصول ہے۔ یہ اب عورت کو آگے لے آیا گیا، عورت سے کہا گیا اتر جاؤ اندر، عورت گڑے میں اتر گئی، مٹی برابر کر دی گئی، گردن باہر ہے، اندر پورا جسم زندہ دفن، عورت ٹمٹماتی نگاہوں سے اطراف دیکھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے اور چشمے فلک کی طرف نگاہوں کو اٹھایا اور عورت کے چہرے پر نگاہ ڈالی اور پلٹتے پلٹتے صحابہ سے کہا جو اس کو سنسار کر دیا جائے، پتھر مار مار کر اس کی موت واقع کر دی جائے، زانیہ ہے۔ صحابہ ہاتھوں میں پتھر اٹھائے مارتے گئے، عورت کی چیخیں نکل رہی ہے، سر پھٹ رہا ہے، چہرے پر سر پر بار بار پتھر لگ رہے ہیں، عورت چلا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے اٹھ کھڑے ہو گئے، منظر دیکھ رہے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پہلو میں کھڑے ہوئے تھے، آگے بڑھے، نکیلا پتھر لیا، کہا کہ دور سے مارنے میں کوئی مزہ نہیں ہے، قریب سے جاؤں اور اتنا زور سے مارو کہ اس کو احساس ہو مار کیا ہوتا ہے، چلا رہی ہے۔ ہاتھ میں پتھر لیا، عورت کے قریب گئے اور زور سے پتھر اٹھایا اور عورت کے بیچوں بیچ پیشانی پر دے مارا، پیشانی شق ہوئی، خون کا فوارہ نکلا، خون اچھلا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر خون گرا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹ کر کہتے ہیں اے اللہ، آج خالد ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، اس لیے کہ ایک زانیہ ناپکار عورت کا خون خالد کے کپڑوں پہ گر گیا، تباہ ہو گیا خالد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنے اور بلایا قریب، کیا کہا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ناپکار زانیہ عورت، خون گر گیا، ناپاک ہو گیا میں۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ خالد اپنے الفاظ کو واپس لے، اپنے الفاظ کو واپس لے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس عورت نے ایسی پاکی اختیار کی، ایسے اس نے توبہ کر لی اپنے رب سے، اس کی توبہ کو مدینے شہر پر تقسیم کر دیا جائے تو مدینے والوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ ہے دم کرتے ہو کبھی؟ کیا ہے سے توبہ؟ مانا ہے کبھی دل کی گہرائیوں سے قرض لے کر ڈبا دیا تھا، دھوکہ دے کر چلے گیا تھا، دھوکہ دے دیا تھا، جھوٹ بول دیا تھا، آروں مل کے نہیں آیا تھا، لاروں مل کے نہیں لایا تھا، دوست سے دوست کو دھوکہ دلوا دیا تھا، رشتوں میں دھوکہ کر دیا تھا، پھر کیا کیا تھا؟ توبہ بھی کر لیا تھا۔ اب پھر دوبارہ موقع آ گیا، ارے قریبی دوست ہے یار، وہ پھنس جاتا ہے کہ کیا ہے کہ نہیں سامنے والوں کو پھنسا دینا، پھر توبہ توڑ دی تم نے، پھر جنت میں جانے کے خواہش مند بھی ہے، کہاں سے ہو سکتا ہے؟ آج تو معاملہ یہ ہے، دیوس قسم کے مرد پیدا ہو گئے ہیں آج کل۔ دیوس کس کو کہا جاتا ہے کہ معلوم ہے؟ کلام اللہ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے تعلق سے بات آئی، ان کے مردوں کے تعلق سے بات آئی، جس وقت ان کا معیار گر چکا تھا تو کہا کہ یہ مرد نہیں ہے، یہ دیوس ہے۔ دیوس اس کو کہا جاتا ہے جو اپنے بیٹی یا اپنی بیوی یا اپنی ماں کو کسی غیر مرد کے حوالے کر دے اور اس کی عصمت کی قیمت لگا کر جب وہ تار تار ہو جاتی ہے اس کی عصمت کی فیس وصول کر کے اپنی زندگی میں کھاتا اور پیتا ہے، یہ ہے دیوس۔ لیکن آج امت محمدیہ میں بھی دیوس پیدا ہو گئے، اپنی بیوی یا بیٹی کو چار دیواری میں بند رکھنے کے بجائے آج بازاروں کی زینت بنا دیا مرد، اور ہم اس کے خلاف آواز کبھی نہیں اٹھائے کیونکہ اس میں اور آپ بھی ملوث ہیں، تبھی تو یہ آواز نہیں اٹھ سکتی میری اور آپ کی، اس لیے کہ آج راستے میں دیکھو آپ، پیچھے مرد آدمی بیٹھا ہوا ہے،
और लड़की गाड़ी चला रही है, पीछे शौहर बैठा हुआ है, सामने जो है ना औरत गाड़ी, उसकी जोरू गाड़ी चला रही है। अरे पता नहीं क्या हो गया इस उम्मत को, ये दयूस किस्म के काम क्यों कर रहे हो तुम? पूरी जिंदगी मेरे आका के निकाल के देखना, पूरी जिंदगी मेरे साहबा के निकाल के देखना, जब कभी कहीं सफर करने का मेरे आका को मौका आ जाता तो कभी मेरे आका ने आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये नहीं कहा तुम सामने बैठो मैं पीछे बैठता हूं, चलाएंगे सफारी। पूरी जिंदगी में मेरे नबी ने नहीं किया, बता दिया औरत पीछे बैठना, मर्द सामने रहना, क्योंकि हैंडल मर्द के हाथ में रहना। आज तमाम के तमाम हालात औरत के हाथ में दे दिए तो मर्द आदमी कोतमीर का कट्टा लाने पे रह गया खाली बस। सोचो तुम मर्द है, मर्द, आवाज को गुंजाओ अपने घर के अंदर, नाजेबा नहीं, नाजायज नहीं, गाली दे के नहीं, ना हक के नहीं, हक के साथ बोलो। तुम बीवी से पूछो, सुबह से लेकर शाम तक बाहर घर में जाने के बाद बीवी से सवाल करो, माँ से सवाल करो, बेटी से सवाल करो, बेटे से सवाल करो, अगर जवाब गलत आए तो आवाज को बुलंद करो। बीवी से पूछो क्या चला गया था, 4 नमाजें नहीं सुनती मेरे सामने, पढ़ी नहीं पढ़ी? बेटी से पूछो पढ़ी नहीं पढ़ी, माँ से पूछो पढ़े या नहीं पढ़े, औलाद से पूछो पढ़े या नहीं पढ़े। ये आदमी भी दयूस है जो अपनी औरत के सामने सरनगू होकर उसके ख्यालात के सामने अपने ख्यालात को दफन कर देता है। दयूस किस्म की अलामत थी ये। अफसोस, सद अफसोस, कौन कर रहा है तौबा? बड़े फख्र से जा रही है लड़की। आजकल तो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। जो देखो आके इंसाफ चाहिए, आखिरी में पूछ रहा है क्या चाहिए भाई, एंकर पूछ रहा है वो चैनल का कि अब क्या चाहते हैं आप बोलो, इंसाफ चाहिए मेरे को। 5 वक्त की नमाज़ छोड़ दिए, वो इंसाफ नहीं होना? कुरान पढ़ने नहीं आता, वो इंसाफ नहीं होना? मीडिया के सामने जो है इतना सर का बुरखा डाल लेके आके बोल रहे हैं कि मेरे को इंसाफ है। किससे मांग रहे हैं इंसाफ? पेशाब करके जिनको शर्मगाह धोने नहीं आता उनसे इंसाफ मांग रहे हैं तुम? जो खुद अपनी जिंदगी में इंसाफ नहीं कर सकते उनसे इंसाफ मांग रहे हैं तुम? जो अपने रियाया के साथ इंसाफ नहीं कर सकते उनसे इंसाफ मांग रहे तुम? ये क्यों हुआ? ये तौबा का जज्बा खत्म हो जाने की बुनियाद पर हुआ। ये तौबा के दरवाजे को अपने हाथों से हमने जो बंद कर लिया उसकी वजह से हुआ। रुजू करो, गलती होते ही पहले, सबसे पहले रात के अंधेरे में कोई नहीं सिवाय मेरा रब और मैं। रात का अंधेरा, साए की आवाजें, आजू बाजू सब कमरे बंद, कोई जो सो रहा है कोई नहीं है, मेरा रब है और मैं हूं। मैं उठूं, वजू बनाऊं, जितनी इस्तिताअत है 2 रकात क्यों नहीं होती नमाज पढ़ूं, सजदे में जाऊं। मेरे आका का तरीक़ेकार था, मेरे आका का तरीक़ेकार था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आया कि एक मर्तबा आप माँ आयशा के हुजरे में मौजूद हैं। हुजरे में मौजूद, अंधेरा कमरा, नहीं था चिराग जलाने भाई, चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं था, चिराग भी नहीं था। 1 महीना मेरे नबी के घर में चूल्हा नहीं जलता था। सत्तू और खजूर के बूरे और 2 चुल्लू पानी पर मेरे नबी का दिन गुजर जाया करता था। मेरी माँ आयशा ने कभी शिकायत नहीं की। अब माँ आयशा फरमाती हैं, एक मर्तबा मेरी रात को आंख खुली, अंधेरा है, मैंने नबी के बिस्तर की तरफ हाथ बढ़ाया, नबी नहीं है। मुझे शक यह हुआ कि मेरी बारी के दिन नबी कहीं और तो नहीं चले गए। मैं अपने हाथ को आगे बढ़ाती रही, मेरे हाथ नबी के तलवों को लगते हैं। जब मैंने नबी के तलवों पर हाथ फिराया तो इत्मीनान हो गया कि मेरे नबी मेरे पास मौजूद है। मैं उठी, बैठ गई अपनी जगह पर, और फिर मेरे कानों ने सुना, अल्लाह अकबर, मेरे कानों ने इन बात को सुना कि नबी का सीना हंडिया जैसा उबल रहा है। हंडिया में खोलते हुए आवाज कैसी आती है? गुर गुर की आवाज आती है। मेरे नबी का सीना ऐसे ही उबल रहा है, मेरे नबी तड़प रहे हैं, और मैंने कान लगा के सुना कि क्या कह रहे हैं मेरे नबी। तो मेरा नबी कहता है, सजदे की हालत में रात के अंधेरे में पूरी दुनिया सोई हुई, मेरा नबी जाग रहा है, और उस वक्त 1450 बरस पहले नबी ने दुआ की सजदे में, हाय अल्लाह मेरे उम्मती, हाय अल्लाह मेरे उम्मती, हाय अल्लाह मेरे उम्मती। कौन से उम्मती भाई? ये उम्मती दाढ़ी मोड़ने वाला, पैंचों को नीचे लटकाने वाला, गुटखा खाने वाला, हराम कमाने वाला,
بے نمازی، شرابی، کبابی، ظالم، قاتل، یہ امتی نعوذ باللہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، تو کہہ یہ رہا تھا کہ رات کے اندھیرے میں کبھی اٹھیے، کیا مزہ آئے گا دیکھنا آپ۔ اور ایک بات اہم ترین نقطے کی طور پر آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ 5 نمازیں ہوتی ہیں جس میں اذان میں کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، آؤ نماز قائم کرو اور جو ہے کامیابی حاصل کرو۔ لیکن اس کائنات کی ایک نماز ایسی ہے جو نبی کو سب سے زیادہ محبوب تھی، وہ ہے تہجد کی نماز۔ نبی بہت پسند کرتے تھے، اور تعجب کریں گے آپ، 5 نمازوں میں آپ کو آواز دی جا رہی ہے، آپ کا اشارہ ہو رہا ہے، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، جانا ہے۔ تہجد کی نماز کا تعلق رب اور بندے کے درمیان میں دل کی گہرائی سے ہے۔ رب کی محبت میں بندہ اٹھ جاتا ہے، سردی نہیں دیکھتا، گرمی نہیں دیکھتا، نیند نہیں دیکھتا، تھکاوٹ نہیں دیکھتا، اور کہتا ہے کہ میرا رب تو پہلے آسمان پر میرے لیے آیا ہوا ہے، اب یہاں میں نیند بھی قربان کروں، سردی بھی قربان کروں، میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، ٹھنڈا پانی بھی معنی نہیں رکھتا، اور میں دل کی گہرائیوں سے اللہ کی محبت میں اٹھ کر 2 رکعت نماز ادا کر کے جو مانگتا ہوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم مانگو، ہاتھ تمہارے بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں، تمہاری دعا بھی ختم ہونے والی ہے، زمین پر ہاتھ گرنے سے پہلے اللہ تمہاری دعاؤں کو تمہارے قبول کر لیتا ہے۔ کبھی مانگو نا، کبھی پریشانی کی کیا بات ہے؟ انسان سے انسان مانگا تو شرمندگی، مانگ لے کے 4 دن کے بعد دیتا ہوں، بولا 8 دن ہو گئے، نہیں تو دوبارہ ملے تو چہرے پہ شرمندگی دکھتی۔ ارے بھائی مانگ لیا تھا، 4 دن بولا نہیں دے سکا، دکھ رہے نو، کیا پوچھ رہے تھے کہ کیا ہے، کہ یہ شرمندگی ہے۔ لیکن رب میرا اتنا پیارا ہے، اتنا میرا زبردست رب ہے، اپنے بندوں سے محبت کرنے والا رب، جس وقت اپنے آپ میں شرمندہ ہوتا ہے جب بندہ اس سے نہیں مانگتا، اور پھر رب خوشی اس وقت محسوس کرتا ہے جب بندہ اس کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور اس کی ساری جو ہے دعاؤں کو قبول کر کے اس کے ہاتھوں کو نعمتوں میں ڈال کر جو ہے نا زمین پر گراتا ہے۔ کبھی اٹھو، فجر تو یوں ضائع ہو رہی ہے نا ہماری، آج دیکھ لو، جائزہ لو محلے کی مسجدوں کا، محلے کی مسجدوں کا جائزہ لو، 4 آدمی، 6 آدمی، 8 آدمی، یہ تمہاری جوانیاں کس واسطے ہے؟ کس واسطے ہے؟ میری آواز اوپر سے بھی جاتی نا، لیکن بولنے سے نہیں ڈرتا ہوں، کبھی بھی یاد رکھو، جو بولنا ہے برابر بولوں گا۔ اگر کبھی دشمن آبادی پر اگر ٹوٹ پڑ گیا نا، نہ تمہارے عقیدے میں وہ دم ہے، نہ تمہارے ایمان میں وہ دم ہے، نہ تمہارے جسم کے اندر وہ دم ہے کہ کسی کا مقابلہ کر سکو۔ تو حالات بنائے جا رہے ہیں، میں بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں، آپ کو سمجھ رہے نہیں آپ میری بات۔ حالات خطرناک کر دیے گئے ہندوستان کے، کچھ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے میں اپنے رب کو نہ منواؤں، اللہ اکبر، بے شرمی کی بات ہے۔ یہ جو رب دینے پر قادر ہے، یہ نہیں کہتا اللہ کے ارے کلیچ منگا تھا نا میں، پھر آج آ گیا کیا، ارے فجر میں منگا تھا، بے زور میں بھی منگ رہا، نہیں بولتا اللہ ایسا، کبھی بھی نہیں بولتا اللہ ایسا۔ مانگتے جاؤ، لیتے جاؤ، مانگتے جاؤ، لیتے جاؤ، اللہ اکبر۔ تو آؤ توبہ کریں انشاءاللہ، اللہ کی بارگاہ میں، ہے نا، توبہ کریں، ہاتھوں پہ گالوں پہ مار کے توبہ نہیں کریں، زبان سے عہد اور اقرار کریں اپنے رب سے، پھر دیکھنا کیا مزہ آئے گا جب یہ امت توبہ کے دروازہ کھول لے گی اور توبہ کرتے کرتے اپنی مغفرت کا دروازہ کھلا لے گی، تو انشاءاللہ العزیز پھر کوئی معاذ اور معوذ اس امت میں پیدا ہوں گے، اور اس وقت کے ابو جہل کو معاذ اور معوذ نے ختم کیا تھا، اور آج کے ابو جہل اور فرعون کو بھی وہ معاذ و معوذ ختم کریں گے انشاءاللہ۔ کب ہوگا یہ؟ نمازوں کو ضائع کر کے جمعے کے دن مسجد کو بھرنے سے، آدھا خطبہ ختم ہونے کے بعد جمعے کے دن شامل ہونے سے۔ کس کی بات پر یقین کرتے بھائی؟ نہ کسی مولوی صاحب کی بات پہ یقین کرتے، نہ کسی حافظ کی بات پہ یقین کرتے، نہ کسی امام کی بات پہ یقین کرتے، نہ مؤذن کی بات پہ یقین کرتے، نہ عالم کی بات پہ یقین کرتے، نہ رسول اللہ کی بات پہ یقین کرتے، نہ اللہ کی بات پہ یقین کرتے۔ کس کی بات پہ کرتے؟ اپنے نفس کی بات پہ کرتے کہ ارے چلو بھائی خطبہ تو 1 گھنٹے کا رہتا نا، اب اتنا جلدی جا کے بیٹھ گئے تو 1 گھنٹے تک مسجد میں بیٹھنا، آدھے گھنٹے کے بعد جائیں گے۔ استغفر اللہ،
یہ نفس کی پرستی چھوڑ دیجئے انشاءاللہ. پھر کبھی وقت اگر ملتا ہے انشاءاللہ تو اسی نفس پر خطبہ دیں گے ہم انشاءاللہ کہ نفس ہے کیا چیز آخر, کیسے گمراہ کرتا ہے, نفس کے اقسام کتنے ہیں, کیسے ہم نفس کی غلامی اختیار کرتے ہیں, اللہ نے کیسے نفس سے بچنے کا ہمیں حکم دیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہم سب کو ایک بنائے اور نیک بنائے. اللہ یا اللہ اس پرفتن دور میں میرے پاک پروردگار ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ یا اللہ قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والا بنا. اللہ یا اللہ ہماری غلطیاں بہت ہیں میرے پاک پروردگار, ہماری غلطیاں بہت ہیں میرے اللہ, گن نہیں سکتے میرے پاک پروردگار, اتنے غلطیاں ہیں. لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ توبہ کا در کھلا ہے. یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے. اللہ ہم عہد کرتے ہیں اللہ, ہم نسیان سے ہیں اللہ, ہم خطا کار ہیں اللہ, ہم سیاکار ہیں اللہ, ہم بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں اللہ, اسی زبان سے تیرا نام بھی لیتے ہیں اللہ, لیکن جھوٹ جو بولتے ہیں اللہ یہ ہماری مجبوری سمجھ کر ختم فرما دے. تیرا نام جو لیتے ہیں اللہ وہ جنت کا ضامن بنا دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ جن جو بہنیں پریشان حال ہیں, رشتوں کو لے کر پریشان ہیں, ناجائز رشتوں کو لے کر پریشان ہیں, سب کو عصمت والی بہنیں بنا دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ ہمارے نوجوانوں میں جذبہ ایمانی کوٹ کوٹ کر بھر دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ ہمارے نوجوانوں میں جذبہ ایمانی کوٹ کوٹ کر بھر دے میرے اللہ. یا اللہ اسلام کے خدمت کرنے والے نوجوان بنا دے اللہ, مساجد کو بھرنے والے نوجوان بنا دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ فجر کی نماز بالخصوص مسجدوں کو بھرنے والے نوجوان بنا دے اللہ. یا اللہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کا حصول کرنے والے بنا دے میرے اللہ. جھوٹ بولنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ قتل کرنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ قرآن کے پیغام کو ہر کچے پکے گھر میں پہنچانے والا بنا میرے پاک پروردگار. یا اللہ یہ ملک امن کا گہوارہ تھا اور رہے گا, لیکن کچھ ظالم اس ملک کے اندر بد امنی پھیلانا چاہتے ہیں میرے پاک پروردگار. یا اللہ ہم نہتے ہیں, ہم کمزور ہیں میرے پاک پروردگار, ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے میرے اللہ سوائے تیری طاقت کے میرے غفور رحیم. یا اللہ یا میرے غفور رحیم ان حالات میں ہماری مدد فرمائے. اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما, ہماری مساجد کی حفاظت فرما, ہمارے ائمہ کی حفاظت فرما, ہمارے مؤذنین کی حفاظت فرما, ہمارے حفاظ کی حفاظت فرما, ہمارے علماء کی حفاظت فرما میرے پاک پروردگار. یا اللہ تجھ کو تیرے تمام نام اور صفات کا واسطہ ہے میرے پاک پروردگار. ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.